رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 2 سورۃ کہف۔ آپ نے سورۃ کہف کے فضائل اور مناقب سنے، اس کا اہتمام چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک دور رہے گا، کئی سارے حوادثات سے محفوظ رہے گا۔ کچھ روایات میں ہے کہ شروع کی 10 آیات کم از کم پڑھ لے، کچھ روایات میں ہے کہ آخری 10 آیات پڑھ لے، کچھ روایات میں ہے کہ اگر 3 آیتیں پڑھ لے تب بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، لیکن اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ ایک تو اس قرآن پاک کی صفت ہی ہے کہ اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، صاف ستھری اور سچی کتاب ہے۔ قیمہ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے، لا شک فی۔ ایک قیم کا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں تعارض اور تناقض نہیں۔ اگر کوئی آدمی بات کرے تو پہلے کچھ ہوتی ہے، بعد میں کچھ اور ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں تناقض نہیں، تعارض نہیں، نقص نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ غیر آدمی کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَثِيرًا، کہ اگر یہ غیر کا ہوتا تو اس میں اختلاف بہت ہوتا، پہلے کچھ بعد میں کچھ پھر کچھ۔ ان آیات میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معلومات میں کمی ہو، ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ آیات پاک کب اتری، دوسری کب اتری، ہمیں علم نہ ہو، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہوتا۔ اور اتارنے کی وجہ بتائی کہ یہ قیم ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے من لدنہ، اللہ کے پاک کی طرف سے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ تمہیں سخت عذاب سے اللہ بچا لے، پتہ چل جائے گا کیا کریں گے کیا ملے گا تو آدمی بچ جائے گا۔ زنا کرے گا کیا سزا ہوگی، چوری کرے گا کیا سزا ہوگی، قتل کرے گا کیا سزا ہوگی، کسی کو مسلمان کو کافر کہہ دے کیا سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کی گئی۔ قرآن پاک اترا کہ مسلمان پڑھے، انسان پڑھے، اللہ کے عذاب سے بچے۔ پڑھنے کا مزاج ہو۔ قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ جہاں پڑھنا ایک حق ہے، قرآن پاک کو سمجھنا بھی ایک حق ہے۔ سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو اللہ اسباب بنا دے گا، ہو جائے گا۔
باقاعدہ سالہ سال مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، علماء سے نسبت رکھے۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پڑھے ہوئے معلومات اتنا انسان کے پاس نہیں ہوتے جتنا سنے ہوئے ہوتے۔ اپنے معلومات کا ذخیرہ دیکھے تو یقیناً اس کے سنے ہوئے واقعات معاملات زیادہ ہوں گے، پڑھے ہوئے کم ہوں۔ تو اگر علماء سے رابطہ رہے تو علماء سے سنتے 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 بہت بڑا علم کا ذخیرہ جمع کر لیں گے، یقیناً کر لیں گے۔ اور قرآن پاک وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو خوشخبری بنا کے اتارا، اور یہ دعویٰ دلیل یہ ہے الذین یعملون الصالحات کہ مومن کون لوگ ہیں۔ دعویٰ تو سب کا ہے، ہر فرقہ کے باطلہ والا بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ سب سے بنیادی چیز پہلے ایمان، پھر اخلاص، پھر اتباع سنت۔ اگر ایمان ہے تو ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لائے اس کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے اگر ایجادات کرتے چلے گئے، جتنا دل کو بھا جائے اچھا لگے، وہ دین نہیں کہلاتا۔ یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ ہے۔ مجدد الفسانی احمد سراندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی حسن سنت میں ہوتا ہے، بدعت میں کبھی حسن نہیں ہوتا، بدعت میں قباحت ہوتی ہے، بد شکلی ہوتی ہے۔ خوبصورتی تو سنت میں، تو ہو بدعت اور اس کو کہیں حسنہ، بڑی اچھی بدعت ہے، تو بدعت ہو کر حسنہ کیسے بنے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بدعت کہتے اسے ہیں جو غیر دین کو دین بنا کے پیش کیا جائے۔ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں لیکن دین کی اصطلاح میں نہیں۔ جی پنکھا نئی چیز ہے، یہ بھی بدعت ہے، گھڑی نئی چیز ہے، بدعت ہے، موبائل نئی چیز ہے، بدعت ہے، لیکن اس کو دین کوئی نہیں سمجھتا ہے، اس کو ضرورت سمجھتا ہے۔ غیر دین کو دین بنا کے پیش کیا جائے، اس کا نام بدعت ہے۔ اس میں حسن نہیں ہوتا، قباحت ہوتی ہے، کبھی بھی حسن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو مومن ہے اس کی صفت یہ ہے الذین یعملون الصالحات، کہ وہ نیک عمل کرے گا۔ ایک نیکی کرنے سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو ثواب عطا کریں گے۔ مثلا ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کریں گے، ایک گناہ معاف ہو جائے گا، ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور اگر ہو فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ہو تو ایک نیکی پر 700 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جہاد کے لیے ایک قدم اٹھا، 700 گنا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو دین کے لیے نکلا، طلب علم کے لیے نکلا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اس پر بھی 700 گنا ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن فی سبیل اللہ ہو۔ تو نیکی
کا صرف ارادہ کرنے سے بھی اجر مل جائے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب ارادہ کیا فرشتے اس کو کیسے لکھیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی خوشبو اتنا پھوٹتی ہے کہ یہ دائیں بائیں والے سونگھ لیتے ہیں، پھر وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ فرشتے وہ نیکی کی خوشبو۔ اور اگر گناہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی بدبو اتنا پھوٹتی ہے کہ یہ کرامن کاتبین اس بدبو کی وجہ سے قریب نہیں بیٹھ سکتے، 1 میل کے 2 میل کے فاصلے پہ چلے جاتے، اتنا بدبو ہوتی۔ ہمیں احساس ہو نہ ہو تو الذین یعملون الصالحات کہ مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرے گا۔ اب جتنا عمل صالح ہیں اس کے تم سارے ہی عالم ہو، کسی سے پوچھا جائے تو وہ بتا سکتا ہے۔ کسی سے پوچھو جھوٹ بولنا کیسا ہے، کہے گا اچھی بات ہے، نیکی ہے، کہیں گے واہ بھائی۔ سچ بولے، کہیں گا ہاں یہ نیکی ہے، جھوٹ گناہ۔ اگر اس سے کہا جائے کہ راستے سے کانٹا ہٹانا کیسا ہے، وہ کہیں گے نیکی۔ تقریباً موٹی موٹی ضروری تمام نیکیوں کا سب کو پتہ ہے، اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، باقی ہم کریں نہ کریں یہ ہماری کمزوری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اجر حسنا ہے، اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر یہی ہے کہ جتنا کیا اتنا بھی ملے گا، بڑھا کے ملے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اخلاص سے ہو اور اتباع سنت میں ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کیا وہ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیں گے، خوب دیں گے۔ آگے پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ ماکثین فیہ، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں سے چلے گئے، آگے قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، بڑے سکون سے رہے۔ مومن آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے قبر کہتی ہے تمہیں مبارک ہو، جتنا لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ محبوب تو لگتا تھا، اور تا حد نگاہ قبر کھلی کر دی جاتی ہے، جنت سے کھڑکیاں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، آرام سے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، شوہر کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جگائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جگائیں گے، تو جو نیند کر رہا ہوتا ہے اس کو مردہ کہیں گے۔ اللہ تو فرماتے ہیں نوم کا نومت العروس، دلہنیں ساری مری پڑی ہوتی۔ تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، تب احساس ہوتا ہے جزا اور سزا کا، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کدھر جائے گا؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران، کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ روح کا تعلق بدن سے ہوگا تب یہ احساس ہوگا۔ تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ دنیا میں بڑھاپا آیا، جوانی والی صحت والی نعمت تو گئی، ایک نعمت ہے مال ہے، چھن گیا، چلو مال ہے لیکن خود چل بسے، جنت میں نہ موت آئے گی
نہ مال چھنے گا، جو نعمت ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اس کے لیے کچھ کر گزریں گے تو پھر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے۔